آج جمعۃ المبارک ہے 27 جنوری 2023، 4 رجب 1444 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ عظمیٰ رقم تراز ہے، ملیٹنسی کے نظام کو ختم کرنے کی کارروائیاں شروع۔ پرامن جموں کشمیر ہمارا عزم، منشیات کا کاروبار موت کا گھناؤنا کھیل، 70% معیشت کا انحصار زراعت پر، ایل جی نے جموں میں سلامی لی۔ ایک اور خبر، راج بھون میں ایٹ ہوم استقبالیہ، لیفٹیننٹ گورنر نے میزبانی کی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، 3 برسوں سے امن اور ترقی کی نئی راہ پر، راجیو بھٹناگر نے سری نگر میں قومی پرچم لہرایا۔ آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی، آزادی پسندوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ 74ویں یوم جمہوریہ، وزیر اعظم مودی نے ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ ایک اور خبر، یوم جمہوریہ 1990 کے بعد پہلی بار لال چوک میں دکانیں کھلی رہیں، دکاندار معمول کے مطابق کام کاج کرتے رہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر، ملک کے 74ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات، سری نگر میں بھاجپا کی جانب سے ترنگا ریلی نکالی گئی۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی، 1 اپریل سے جموں کشمیر میں ٹیکس جائیداد نافذ کیے جانے کا امکان۔ آج کے بی بی کے کارٹون پہ ایک نظر۔ ایک اور خبر، کمرشل فلوری کلچر کے لیے 39 کروڑ روپے کے میگا پروجیکٹ کی منظوری، خطے میں دیرپا اور منافع بخش پھولوں کی صنعت کے قیام میں مدد کے لیے اقدام۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی، لکھتے ہیں موسمی حالات دگرگوں، کئی علاقوں میں تازہ برف باری اور بارشیں، شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ، گلمرگ میں -10.4۔ 29 جنوری تک موسم مجموعی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان، کہیں کہیں برف بارہ متوقع۔ ایک اور خبر، سری نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بحال، درماندہ گاڑیاں منزلوں کی جانب رواں دواں۔ ایک اور خبر، جموں کشمیر میں کورونا کا کوئی نیا کیس نہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، لکھتے ہیں چین بھارت سرحدی صورتحال اس وقت مستحکم، دو طرفہ تعلقات کو جامع اور طویل مدتی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، بیجنگ۔ آج کے روزنامہ ہیون میل سے سرخی، لکھتے ہیں یوم جمہوریہ کے موقع پر عرش سے لے کر فرش تک سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات، سبھی اضلاع میں یوم جمہوریہ کی تقریبات خوش اسلوبی کے ساتھ پائی تکمیل کو پہنچی۔ ایک اور خبر، ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن، مینوفیکچرنگ کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے پیداوار سے منسلک مراعات بہت مفید۔ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی، لکھتے ہیں بھارت کے یوم جمہوریہ کی پریڈ پر مختلف ریاستوں کی جھانکیوں نے کیا الگ نظارہ پیش، ہندوستان کی فوجی طاقت اور ثقافتی گوناگونیت کا بھی ہوا مظاہرہ۔ ایک اور خبر، سری نگر شہر کی سڑکوں کی حالت ناگفتہ بے، گہرے کھڈوں میں جمع پانی اور کیچڑ سے عوام بے حال۔ آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی، لکھتے ہیں 33 سال بعد وادی کی کسی سنیما میں لوگوں کا اصدام دیکھا گیا۔ ایک اور خبر، یوم جمہوریہ کے موقع پر جذبہ خیر سگالی کے تحت واگا سرحد پر ہند پاک افواج کے مابین مٹھائی کا تبادلہ۔ ایک اور سرخی، نمایاں و قابل قدر خدمات، 50 شخصیات اور ادارے ریاستی ایوارڈ سے سرفراز۔
آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی، وزیر دفاع نے یوم جمہوریہ پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک اور خبر، یوم جمہوریہ کی تقریبات پر امسال پہلی مرتبہ نہ موبائل بند ہوئے اور نہ ہی انٹرنیٹ خدمات، ریل سروس بھی بنا خلل جاری رہی۔ آج کے روزنامہ شہربین ٹائمز سے سرخی، لکھتے ہیں بہترین خدمات انجام دینے پر محکمہ فوڈ، سول سپلائز و عوامی تقسیم کاری کو ایوارڈ۔ ملازمین، محنت کشوں اور ایف پی ایس کی فرض شناسی کا نتیجہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور اعلیٰ حکام کا شکریہ ادا۔ ایک اور خبر، تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے ایل جی کے بیان پر اطمینان کا اظہار۔ اداروں میں بھرتی عمل کو یقینی بنایا جائے، نوجوانوں کو چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تعاون فراہم کرنے کا مطالبہ۔ آج کے روزنامہ نگراں سے سرخی، لکھتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل معیشت کو تقویت دے گی، آر بی آئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا سیمینار سے خطاب۔ ایک اور خبر، گلوبل وارمنگ پر بات کرنے کے لیے G20 مثالی پلیٹ فارم، بھارت کی مداخلت سے عالمی فورسز میں مثبت تبدیلیاں رونما۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، لکھتے ہیں پلوامہ میں بدنام زمانہ منشیات اسمگلر گرفتار۔ تو یہ تھیں آج کی سرخیاں۔ اللہ نگہبان۔